ایک اہم ایک اہم معاملات پر اتفاق کیا۔ چین اور روس نے مشترکہ المیہ سے بہت گریڈ آف دی پیپل کے باہر صدر شی جن پنگ صدر پوتن کا استقبال ولادیت اعزازیات اور روایتی توپوں کے ساتھ کیا گیا۔ یہاں پر بچوں نے دونوں ملکوں کے پرچم لہرا کر جو مہمان کا خیر مقدم کیا۔ روس اور چین کے سربراہوں کے اس ملاقات کے سطح سفارتی دنیا بھر کے مبصرین مبصری بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، اور صدر شی جن پنگ نے دوران خطاب میں صدر اپنا بڑا پرانا اور دیرینہ دوست کہا گیا۔ چین اور روس کے مابین قائم یہ نیا ماڈل سے بھرپور دنیا استحکام اور پیشن گوئی کے پروڈکٹ پیش کر رہی ہے۔ صدر پوتن نے اس جواب میں چینی لوگوں کا ایک کہاوت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا، ایک دن کی دوری 3 دن کے پت جھڑ محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے واضح کہ یہ اتحاد کسی تیسرے ملک کے خلاف نہ ہی ہو، وہ تائیوان کلچر ڈیویلپمنٹ اور 4 ریاستوں کو خود مختاری کی احترام ایک زیادہ جمہوری یعنی عالمی نظام بنانا چاہتے ہیں، جہاں جنگل کا قانون ختم ہو اور بین الاقوامی اصولوں کی بالادستی قائم ہو۔ اور اس کے دوبارہ سے اس بیجنگ ملاقات سے ایک اور انتہائی اہل خود اور عالیہ بیانیہ جو میں نیو یارک میں سیکورٹی کونسل کے اجلاس کے دوران مشرق وسطیٰ کے بحران پر دیا تھا۔ چینی سفیر فوکو نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کو بتایا کہ یہ وسطیٰ میں موجودہ جنگ ان کی اصل وجہ امریکہ اور اسرائیل ہے۔ اسرائیل کی طرف ایران پر کیے جانے والے غیر قانونی فوجی حملے اور جنگ سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے تھی، جو کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر مسلط کر دی گئی، کیونکہ کسی بھی خود مختار ملک کو اس طرح فوجی قیادت سے ڈرانا دھمکانا سادہ آف دی جنگل کو ظاہر کرتا ہے، جس کے چین اور روس خلاف بیجنگ میں چین اور روس نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ چین کے مطابق عملہ ہرمز میں پیدا ہونے والے کشیدگی اور سمندری راستوں کے جو بندشیں یا کنٹرول، دراصل یہ ایران کے جنگ کا ایک شاخسانہ ہے، اور نہ تو ان کا مستقبل حل صرف ایک ہی ہے کہ خطے میں مکمل طور پر امن قائم ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی روسی خبر رساں ادارے کے ڈائریکٹر
اور چین کے مرکزی سرکاری میڈیا گروپ شینوا کے صدر کے درمیان دونوں ممالکوں کے درمیان میڈیا گروپوں کے بعض پاداش میں دستخط بھی کیے گئے ہیں، جو ان کے بیانیہ کے جنگ میں باہمی ایک چہیتی کو ظاہر کرتے ہیں کہ روس اور چین کے وزراء اور ماہرین معیشت ان کے درمیان ہونے والے ان 25ویں سربراہی اجلاس کو اس مذاکرات پر انتہائی غور کیا گیا، اور اس طرح مغرب کے معاشی ہتھیاروں جن گلوبل پینشن میں ان کا مقابلہ کیا جائے۔ روس پر عائد ہونے والی بے پناہ معاشی گلوبل پینشن میں ان کا مقابلہ کیا جائے۔ روس پر عائد ہونے والے بے پناہ معاشی ویسٹرنری لیکشن انکم سیکشن ہیں۔ انہوں نے دراصل ماسکو کو ایک ایسی متبادل شرح پر کر دیا جنہیں بڑا حصہ چین پر انحصار کرتا ہے۔ ممالک کے وزارت خارجہ کی مشروں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے اب ان کا معاشی سفر واشنگٹن امریکہ کے رہے گا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت ڈولرائزیشن یعنی عالمی معیشت سے بین الاقوامی کا محتاج کا ڈالر کا یا ریونج ختم کرنے یا کم کرنے کا عمل اب یہ کئی بار حقیقت بن چکا ہے۔ ان معاشی لین کو نہ ماڈرن کر سکتی ہے، نہ اسے سیز کوئی کر سکتا ہے، نہ منجمد کرنے کی پوزیشن میں ہے کوئی، جو مغربی پابندیوں کے خوف کے تلے دبے ہوئے، جنہیں خارجہ پالیسی پاداش میں معاشی بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑتا۔ توانائی تجارتی راستوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو روس اور چین اب صرف زمینی اور سمندری راستوں تک محدود نہیں، بلکہ وہ کئی شمالی قطبی یعنی پیڈک روڈ جیسے نئے اور چھوٹے مواصلاتی نظام، کمیونیکیشن اور ٹرانس نیٹ ورک پر کر رہے ہیں۔ آرکٹک ریجن برفانی راستوں کو تجارتی راستوں کے لیے استعمال کرنے کا یہ منصوبہ مغربی طاقتوں کے سمندری محاصرے کے اثرات کو بالکل ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ پاور ٹو گیس پائپ لائن کو ہونے والے اسٹریٹجک پروگرس جو ہے اس کو روس اور یہ موقع فراہم کر دیا وہ اپنے گیس کے فروخت کا رخ مکمل طور پر یورپ سے موڑ کر ایشیا کے اس سب سے چین کی طرف کر دی، اگرچہ اس باریکیوں کا تعین
پر بھی نمتری شفٹ کے مطابق تکنیک گفتگو جاری ہے، لیکن دونوں رہنماؤں کی طرف سے اس پر ایک غیر معمولی سوئی کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ بہت جلد یہ دنیا کے سب سے بڑا توانائی کا نیٹ ورک بن کر ابھرے گا، جو کسی بھی بیرونی دباؤ اور خلیج فارس کے سمندری جس کا بالکل محفوظ رہے گا درمیان سے اپنے ہرمز تو چین اور روس بالکل دنیا کے شمال کی طرف آپس میں سعود کا جو مضبوط بلاک ہے اس کے ذریعے روس اور چین دنیا کے دیگر ممالک کو بھی اس ملٹی پولو کے نظام کا حصہ بنائیں گے۔ ان کی طرف جاری ہے متبادل بلاک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اب مغرب اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو اپنی ذاتی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکے گا۔ اور روس کا اس کا ویٹو اور اب ہر اس یک طرفہ کارروائی کا راستہ روکا گیا جو عالمی طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے چھوٹے ملک کے حقوق کے لیے ان کی سفارتی کی گئی۔ اسرائیل اور امریکہ کے لوگ یعنی کہ موساد اور یہ CIA اندرونی حلقے میں اکثر یہ باتیں اب کر رہے ہیں کہ ایران کے خلاف جنگ کا دوسرا مرحلہ کرنا ناگزیر ہو چکا ہے، جیسے اس کے میزائل پروگرام کو جڑ سے اکھاڑنا چاہیے تھا، لیکن بیجنگ کا یہ نیا فریم اسٹریٹجک انٹیلیجنس ڈھال بن چکا ہے، اس کو امریکہ ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتا۔ امریکہ کے ممکن ہی نہیں رہے گا۔ روس نے ایران کو پہلے ہی سے جدید ترین دفاعی نظام فراہم کیے۔ نئی المیہ کے بعد اب یہ دفاعی تعاون اب سیٹلائٹ انٹیلیجنس کے پر رہے گا۔ چین کے بیبو روس کا کلاس ناس نیویگیشن سسٹم مشترکہ طور پر مشرق وسطی کے فضائی حدود کے ماڈرنگ کے اس قدر درس بنا گئی کہ کسی بھی امریکہ اسرائیل حملے یا پینٹی طرح جس کی دفاع ایران کے لیے آسان ہوگا۔ روس اور چین کے مشترکہ اتحاد جو ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ٹرمپ نتنیاہو کا منہ کالا ہو گیا۔ جیو پولیٹیکل کے تاریخ میں تیزی سے بدل رہی ہے، یہ گواہی دے رہے ہیں عالمی طاقت اور توازن کو مغرب سے مشرق کی طرف بیجنگ نے دنیا کو دکھایا ہے۔ تو اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔